ایپسٹن تھا کون، ایپسٹن کہاں سے آیا تھا، اور وہ اتنا بڑا جزیرہ بنانے میں کیسے کامیاب ہو گیا تھا، اور دنیا کے کون کون سے جو ملک ہیں وہ ایپسٹن کو جناب سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور ایپسٹن جو تھا وہ اتنے لنک بنانے میں کیسے کامیاب ہو گیا۔ ایک معمولی شخص، ایک معمولی انسان جو ایک ٹیچر تھا، وہ جناب پوری دنیا سے 10 سے 15 سال کی لڑکیاں جو تھی وہ اغوا کرنے میں اور اپنے جزیرے میں پہنچانے تک یا لانے تک کیسے کامیاب ہو جاتا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کو اسرائیل بھی سپورٹ کرتا تھا، صاف ظاہر ہے کہ اس کو امریکہ بھی سپورٹ کرتا تھا، صاف ظاہر ہے کہ اس کو بھارت بھی سپورٹ کرتا تھا، صاف ظاہر ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ارب پتی، بڑے بڑے خرب پتی جو تھے وہ جناب جو ایپسٹن تھا اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ درندوں کی، خونی بھیڑیوں کی اس سے بڑی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی جو ایپسٹن جزیرے کے اندر کی جاتی تھی۔ دنیا کے ارب پتی، خرب پتی اور دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان جو تھے وہ جناب اس جزیرے پہ جاتے تھے، اس جزیرے میں جا کر جناب 10 سے 15 سال کی جو بچیاں تھیں ان کو وہاں پر ذبح کیا جاتا تھا اور ان کے گوشت سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، ان کے خون کو جو ہے وہ جناب مشروب کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے جناب جو اپنے آپ کو امن کے لیے نمبر 1 پیش کرتا ہے امریکہ، جناب جو اسرائیل ہے خونی بھیڑیا، وہ اس نے پہلے ہی فلسطین کے اندر جو ہے خون کی ہولی کھیلی ہوئی ہے اور جناب امریکہ کے لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ نے دیکھا کہ وہ ایران کے اوپر بھی جارحیت کر چکا ہے، قطر کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ کر چکا ہے۔ صرف ایپسٹن جزیرہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ وہ جناب دنیا کے جتنے بھی ارب پتی ہیں، خرب پتی ہیں، سیاستدان، ان کو اپنی مٹھی میں کیا جائے اور ان کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ چلایا جائے۔ دنیا کے جتنے بھی امیر ہیں، دنیا کے جتنے بھی جناب لاکھوں پتیاں، اربوں پتیاں، وہ اس جزیرے پر جایا کرتے تھے۔ ایپسٹن آپ کو پتہ ہے بہت ہوشیار آدمی تھا۔ یہودی جو ہے، یہودی لابی جو ہے وہ بہت ہوشیار ہے، اور جناب آپ کو پتہ ہے یا تو وہ غداروں کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے، کسی نہ کسی ملک میں بھی جب بھی وہ کسی ملک کے اندر خانہ جنگی کرواتی ہے یا کسی حکومت کو گراتی ہے تو غدار پیدا کرتی ہے، اور غداروں کی وجہ سے وہ جناب کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلانے میں یا حکومت کو گرانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو یہودیوں نے جناب یہاں پر جو بھی عیاشی کے لیے بڑے بڑے امیر لوگ جایا کرتے تھے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی، ان کا ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا۔ ان کو پتا تھا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ، مودی جیسے لوگ جو ہیں ان کی اشد ضرورت ہے ان کو، کیونکہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہودی لابی جو تھی ان کو پتا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، ایک ایٹمی ملک ہے، ان کو روکنا ہے، ان کے اندر معاشی بحران پیدا کرنا ہے، ان کے اندر جو ہے ان کے اداروں کو تباہ و برباد کرنا ہے، ان کو ایک ایسا حکمران دینا ہے جو کہ ملک کو آگے لے جانے کی بجائے ملک کے جو ادارے ہیں وہ تباہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے سفیر جو ہے ایک دفعہ بیان بھی دے چکے تھے کہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے اس کے لیے خطرہ ہے، اس لیے ہم ان کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد ضرور کریں گے۔ تو اس نے یہ بھی بیان دیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے دوسرے اسلامی ملکوں تک جو ہے وہ نہ پہنچنے پائے۔ تو اس کو یہ بھی تھا کہ دنیا کے ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں اور فلسطین کو جو ہے وہ نجائز ریاست کے طور پر جو ہے وہ جناب پکاریں، اور نجائز ریاست جو ہے وہ جناب جو ہے نجائز ریاست کے طور پر جو ہے وہ سمجھیں۔ تو جناب اس لیے پاکستان کو بھی پریشرائز کیا گیا۔ 2022 کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج ہوا، جو یہ حکمران ہیں جو جناب پاکستان کے اندر اب بھی جو ہے قابض ہیں، پاکستان کے عوام کے اوپر تھوپ دیے گئے ہیں۔ 2022 کے اندر اسرائیل نے جو ہے وہ رجیم چینج کیا، فنڈنگ کی امریکہ کے ساتھ مل کر، اور پھر جناب عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آیا اور اس کو گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ 2024 کے الیکشن میں بھی فارم 45 کو تبدیل کرنے میں اسرائیل کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوگی، اور جناب اسی جو ہاری ہوئی پارٹی ہے 16-17 سیٹوں والی جو ہاری ہوئی پارٹی تھی اس کو پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیا گیا۔ تو جناب جو ایپسٹن جزیرہ تھا وہ بالکل اسی وجہ سے بنایا گیا تھا کہ دنیا کے جو امیر
لوگ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، وہ وہاں پر اکٹھے ہو اور وہاں پر ان کی ویڈیو وغیرہ، تصویریں وغیرہ جو ہیں وہ بنائی جائیں۔ تو جب عمران خان کو جو ہے انہوں نے پریشرائز کیا قمر باجوہ کو آگے کر کے اور جو فیض حمید تھا اس کو آگے کر کے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، تو پھر عمران خان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے قمر باجوہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل گیا اور اس نے جناب عمران خان کی حکومت کو گرا کر عمران خان کو جیل کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا، جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے ماتھے پر جو ہے سافر کا بہانہ بنایا، غداری کا جو ہے وہ جناب لیبل لگایا۔ آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے، پاکستان کی عوام کی بات کریں گے، اگر آپ پاکستان کی محبت کی بات کریں گے، تو آپ سمجھیں کہ آپ پاکستان کے اندر سب سے بڑے غدار ہیں۔ آپ جتنی زیادہ منافقت کریں گے، جتنا آپ پاکستان کے خلاف بولیں گے، جتنا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گے، جتنا ملک کو لوٹنے والے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلیں گے، تو آپ سمجھیں کہ آپ اتنا ہی بڑے جو ہیں وہ وفادار ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے۔ پاکستان کے اندر کوئی جتنا بڑا غدار ہوگا، جتنا بڑا منافق ہوگا، جتنا بڑا چور کرپٹ لٹیرا ہوگا پاکستان کے اندر، وہ اتنے ہی بڑے عہدے پر آ کر بیٹھے گا۔ تو ایپسٹن جو تھا بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تصویر تھا، نیتن یاہو کی ایک تصویر تھا، نریندر مودی کی ایک تصویر تھا، دنیا کے اندر جتنے بھی امیر لوگ ہیں، کھرب پتیاں ارب پتیاں، وہ ان کی ایک تصویر تھا، اور پوری دنیا سے جناب 10 سے 15 سال کی لڑکیوں کو اغوا کر کے اس جزیرے تک لایا جاتا تھا، اور وہاں پر جناب ان کی جو ہے ان کو جو ہے فحاشی کے کاموں میں لگایا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا، ان کے جناب جسموں کے جو اعضاء تھے وہ بھی چوری کیے جاتے تھے، اور ان کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا، ان کے جو بلڈ تھا ان کو جناب مشروب کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا۔ اپنے ایپسٹن کی جو فائلہ دیکھا کہ دنیا کے ارب پتی کھرب پتی جو پولیٹیشین ہیں وہ بھی جناب وہاں پر جاتے تھے، لوٹیاں ڈالتے تھے، بنگڑے ڈالتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، اور ایپسٹن رپورٹ کے مطابق عمران خان کو جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرناک آدمی سمجھا گیا، یہودیوں کے لیے خطرناک سمجھا گیا، اور اس لیے سمجھا گیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اسرائیل کو جو ہے وہ ایک ناجائز ریاست سمجھتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آزاد فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا حق ہے، اس لیے پاکستان جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ جناب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے پھر جناب پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوا اور عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ اب ایپسٹن کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ایپسٹن کی رپورٹ کے مطابق عمران خان یہودیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ عمران خان کو اسی چیز کی سزا مل رہی ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی بجائے اس نے جناب روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جو ہے وہ جناب چائنا کے ساتھ یا روس کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات پیدا کیے، اور وہ اسلامی دنیا کا ایک الگ سے جو ہے وہ ایک سیٹ اپ بنانے جا رہے تھے کہ دنیا کے اندر جس جگہ بھی آپ جائیں، آپ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بم برسائے جا رہے ہیں، اس لیے ایک اسلامی ملکوں کا بلاک بنایا جائے، اسلامی ملکوں کی فوج بنائی جائے، تاکہ جس جگہ بھی مسلمانوں پر ظلم ہو تو اس ظلم کا جو ہے وہ جناب مقابلہ کیا جائے۔ تو پھر امریکہ نے اور اسرائیل نے، انڈیا نے جو ہے وہ مل کر جو ہے پاکستان کے اندر رجیم چینج کروایا اور عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گرایا۔ آج عمران خان جیل کے اندر ہے، لیکن اس کی پاپولرٹی اور اس کی جناب مقبولیت جو ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اور اب جو پاکستان کے اوپر جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا دوسری سیاسی جماعتیں بتہ خور ہیں، جناب آپ ان کی حالت دیکھ لیں کہ آج جناب ان کی مقبولیت جو ہے، بھلے وہ حکومت کے اوپر مسلط ہیں، پاکستان میں مسلط ہیں، عوام پر مسلط ہیں، لیکن ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ پاکستان کی عوام جو ہے ان کو تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی ان کو مانتی ہے۔